السلام علیکم۔ ہر ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اچھی فیملی، کسی اچھے لڑکے کے ساتھ منسوب کریں، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو ان کا دل دوسرے وسوسوں میں گھرنے لگتا ہے۔ جگر کی شادی ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں غم اور خوشی دونوں موجود ہیں۔ والدین، بہن بھائی اور سہیلیاں سب اسے آنسوؤں کی برسات میں رخصت کرتی ہیں۔ اس وقت ان کی زبان پر ایک ہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ اسے تمام خوشیاں دینا کہ سدا سہاگن رہے، اپنے گھر میں خوشحال زندگی بسر کرے، سسرال والوں کی آنکھ کا تارا بنی رہے۔ دعاؤں کی سوغات کے ساتھ سسرال جانے والی لڑکی کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اسے خود کو مکمل طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی اپنے میکے میں اگر خوب شوق طبیعت کی مالک ہے تو سسرال میں اسے اپنے مزاج کی شوخی پر قابو پا لینا ہوتا ہے۔ ایک خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت سے پہلے اندازہ لگا لے کہ اس کے سسرال والے کیسے ہیں، اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، کتنے افراد ہیں، اور وہ قوم کس کا مزاج ہے، شوہر کا مزاج کیسا ہے۔ اگر سسرال والوں کا مزاج اچھا ہے، سب ملنسار ہیں اور خوب ہنستے ہنساتے ہیں، خوش مزاج ہیں، تو ہر لڑکی ایسے ماحول میں گزارا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ سب ہر کام ایک حد میں رہ کر کرنے کے عادی ہیں تو لڑکی کو بھی اپنا مزاج تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ سسرال والے اگر کم گو ہیں تو لڑکی کو بھی اپنی زبان اور مزاج پر قابو رکھنا ہوگا۔ شوہر کے مزاج میں غصہ ہے تو اس وقت نہ تو شوخیاں کرنی چاہیے اور نہ ہی خود اپنا غصہ ظاہر کرنا چاہیے، خاموش رہنا ہی ضروری ہے۔ بعد میں جب موڈ خوشگوار ہو جائے تو نہایت نرمی اور پیار سے غصے کی وجہ معلوم کرنا چاہیے۔ بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے شوہر پر توجہ دے اور اس کا کہنا مانے، فرما بردار رہے۔ شوہر جب پہلے روز سے ہی بیوی کو فرما بردار پائے گا تو وہ خود بھی وفادار رہے گا۔ یاد رہے کہ آپ کو صرف شوہر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ صرف شوہر کی پرواہ کریں گی تو باقی گھر والوں سے آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو نہ صرف شوہر سے بلکہ اس کے تمام گھر والوں سے بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے بعد بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کے گھر لڑکی بہت آزاد ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلوں پر خود اختیاری حاصل ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کھانا پینا سونا جاگنا ہوتا ہے، جبکہ شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ ایک نئے ماحول میں آئی ہیں تو خود کو اس ماحول کا عادی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد ہر بات میں سسرال کے لیے یہاں کا لفظ استعمال کرتی ہیں، مثلاً ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، یہ ہماری امی کے گھر تو سالن دوسرے طریقے سے بنتا تھا، میں تو یہاں یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے غیرت برت رہی ہیں۔ اپنی سسرال کی طرف سے ہر اس تقریب میں شرکت کریں جس میں سسرال والے آپ کی شمولیت چاہتے ہیں۔ ہر شخص سے خلوص سے ملیں، سب کے نام اور رشتے یاد رکھنے کی کوشش کریں، سب سے گھل مل جائیں۔ اگر کوئی آپ کی ساس یا نند سے ملنے آتا ہے تو آپ اس کو برابری کی عزت دیں۔ ساس کے رشتہ دار خواتین سے احترام سے ملیں، نندوں کی سہیلیوں سے اپنی سہیلیوں کی طرح ملیں۔ آپ سلام دعا اچھے طریقے سے کر کے ان کی خاطر تواضع کا بندوبست کریں، اس سے آنے والے پر بہت اچھا اثر ہوگا۔ اگر آپ کی سسرال کی طرف سے کوئی تحفہ آپ کو ملتا ہے تو وہ خوشی خوشی قبول کریں، اور آپ کو پسند نہ بھی آئے تو بھی دینے والے کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کو کوئی جوڑا ملا ہے تو اسے استعمال کریں، کوئی سجاوٹ کی چیز ہے تو اسے اپنے کمرے میں سجائیں۔ اگر کوئی شے آپ کو واقعی پسند آ جائے تو دل سے اس کی تعریف کریں۔ کچھ لڑکیاں ہر معاملے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، اس طرح ان کو صرف برا کہنے والا ہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور اگر وہ واقعی کسی معاملے میں ناپسندیدگی کا اظہار کریں تو کوئی انہیں اہمیت نہیں دیتا کہ یہ تو ہر وقت یہی بولتی ہے، جس پر ان کو برا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سسرال کے ماحول میں ڈھال لینا ہی اچھی لڑکی کا کام ہے۔ عموماً خواتین اپنے مائکے کی تقریبات میں تو دل کھول کر خرچ کرنا پسند کرتی ہیں، جبکہ سسرال کی تقریب میں واجبی سی دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر کی نظر میں ان کا مقام بلند نہیں ہو پاتا۔ دونوں طرف سے رشتوں میں توازن کرنا سیکھیں۔ قسمت سے آپ کو اچھی سسرال مل گئی ہے تو اس کی قدر کریں۔
اگر سسرال والے اچھے نہیں تو صبر سے کام لیں، انشاءاللہ زندگی میں آگے چل کر آپ ہی کو سکون محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔